السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ کون عورت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جنت میں جائے گی اور جس کا محل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل میں ہوگا؟ دیکھیے، اسلامک حدیث کے مطابق کچھ عورتیں ہیں جو اپنی ایمان اور اعمال کی وجہ سے جنت میں جائیں گی۔ تو دیکھیے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نام جنت میں پہلے جانے والی عورتوں میں لیا جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ جو اسلام کے پہلی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی اور سب سے وفادار مددگار تھی، ان کا مقام جنت میں بڑا ہے۔ دوسری طرف حضرت فاطمہ رضی اللہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، وہ بھی ایک عظیم عورت تھی جو اپنے ایمان، تقوی اور اچھے اعمال کی وجہ سے جنت میں پہلے جانے والی عورتوں میں ہے۔ اس کے علاوہ ایک حدیث کے مطابق حضرت مریم اور حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، ان کا بھی مقام جنت میں بہت عظیم ہے اور وہ بھی پہلے جنت میں جائیں گی۔ ان سب عورتوں کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن ان کا ایمان اور ان کے اعمال اسلام میں بہت اہم ہیں۔ دیکھیں، یہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کی بات کی ہے، دیکھتے ہیں وہ کون عورت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جنت میں جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھولوں گا اور وہاں ایک عورت کو میں دیکھوں گا، وہ مجھ سے بھی پہلے آگے جا رہی ہوگی اور میں اس سے پوچھوں گا، کیا بات ہے، تم کون ہو جو مجھ سے بھی پہلے جنت میں جا رہی ہو؟ وہ کہے گی کہ میں وہ عورت ہوں جو شوہر کی وفات کے بعد یتیم بچوں کی پرورش کی وجہ سے شادی سے رہ گئی۔ بڑی اہم قابل رزق دولت ہے کہ ایسی عورت جس نے فرائض واجبات کی پابندی کے ساتھ گفت کا لحاظ کرتے ہوئے ایک بچے یا بچی کی پرورش کی خاطر کہ یہ ٹھیک سے پلے پھولے، جوانی کو اس کی تربیت پر قربان کر دیا اور شوہر کی جانب سے عیش روایت کو اس نے قربان کر دیا، جنت جانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہ عورت جو پچکے گال والی ہوگی۔ پچکے گال کا مطلب ہے کہ وہ عورت جو بیوہ ہونے کی وجہ سے کھانے پینے کی سہولیت نہ رہی اور فقر کی وجہ سے صحت گر گئی، جس کا اثر چہرے پر پڑا کہ چہرہ مرجھا گیا اور گال پچک گئے، اور اس نے اپنے بچوں کو لے کر صبر کے ساتھ زندگی گزاری، جنت میں اس طرح ساتھ ہوگی جس طرح ہاتھ کی دو انگلیاں۔ مطلب یہ کہ جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور بچہ گود میں تھا، اس عورت نے بچے کی پرورش کی خاطر شادی نہیں کی کہ اگر شادی ہو گئی تو بچے کی پرورش نہ ہو سکے گی یا بچے کے حق میں اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ دوسری شادی میں پچھلی اولاد کو قبول نہیں کیا جاتا، اور اگر قبول کر بھی لیا جائے تو بعد میں اس شوہر سے اولاد ہو جانے پر اس اولاد کے سوتیلے ہونے کی وجہ کماحق پرورش نہیں ہو پاتی اور جھگڑے والا گھر بن جاتا ہے، اور بچے کی پرورش کی وجہ سے شادی کی عیش اور دسعت کی زندگی کو قربان کر دیا اور مصیبت پر صبر کرتی رہی، تو ایسی عورت کا جنت میں محل میری بغل میں ہوگا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل میں ہوگا۔ اور خیال رہے، یہ درجہ اس وقت ہے جب کہ عورت فرائض کو ادا کرتی ہو، اور بے نمازی کا یہ درجہ نہیں۔ بیوہ ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ ہمیشہ بغیر شادی کے رہے، بلکہ بچے کی پرورش ہو جائے، وہ بڑا ہو جائے تو شادی کر لینی چاہیے، کہ عورت کا بے شادی رہنا خصوصاً اس دور میں بہت بڑا فتنہ کا باعث ہے۔